سالار کے ہاتھ میں وہی زنجیر تھی جو اسے اپنی محبت کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے دی گئی تھی، مگر سامنے کھڑی لڑکی وہی تھی جسے وہ برسوں سے دل میں بسائے بیٹھا تھا۔ ہنا خوف سے کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے صرف اتنا کہہ سکی، میں نے آپ کے بھائی کو نہیں مارا، مجھے سزا مت دیجیے۔ سالار نے زنجیر کو دیکھا، پھر ہنا کے معصوم آنکھوں کو، اور پہلی بار انتقام اس کے قدموں میں کمزور پڑ گیا۔ جس دشمن کی بہن کو وہ بدلے کی آگ میں اپنی زندگی میں لایا تھا، وہی لڑکی اس کے دل کا سب سے بڑا امتحان بن چکی تھی۔ سالار تیز قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ کچھ ہی دیر پہلے اس کا نکاح اپنی رضائی بائی کے قاتل کی بہن کے ساتھ ہوا تھا، جو خون بہا کے طور پر اس کے نکاح میں دی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، زینب بیگم ہاتھ میں زنجیر تھامے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ لو زنجیر، اور اس لڑکی پر ایسا ظلم کرنا کہ اس کی درد بڑی چیخوں سے پوری حویلی لرز اٹھے۔ اس کی آوازیں اس کے باپ اور بھائی کی حویلی تک پہنچنی چاہیے۔ آج تم اپنے بھائی کے خون کا ایک ایک حساب تمہیں چکانا ہوگا، ورنہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ زینب بیگم کی آواز میں برسوں کی نفرت اور انتقام جھلک رہا تھا۔ سالار نے خاموش نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا، جو رشتے میں اس کی چچی ضرور تھی، مگر اس کے رضائی ماں بھی تھی۔ اس کی سگی ماں کے انتقال کے بعد زینب بیگم نے اسے دودھ پلا کر پالا تھا اور اپنی اولاد کے طور پر پالا تھا۔ حمزہ اس کا چچا زاد اور رضائی بھائی تھا، جسے دشمنوں نے بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ آج اس کے خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی سالار کی بیوی بن کر اس حویلی میں موجود تھی۔ سالار کے دل میں بھی غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے حمزہ سے بے حد محبت تھی، اور اس کے قتل کا منظر آج بھی اس کے ذہن میں محو نہیں ہوا تھا۔ زینب بیگم نے زنجیر اس کی طرف پڑھائی تو اس نے خاموشی سے اسے تھام لیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک نازک سی لڑکی پر پڑی، جو کہ بستر کے کنارے گھٹنوں میں سردی سسک رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، اس لیے صرف اس کی خوف زدہ آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ سالار کو دیکھتے ہی وہ گھبرا کر بستر سے اٹھی اور کمرے کے ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ سالار آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ نقاب ہٹتے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا تو سالار جیسے ساکت رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی، وہی جسے وہ گزشتہ 1 سال سے خاموشی سے چاہتا آ رہا تھا، وہی چہرہ جس نے پہلی ملاقات میں اس کے دل میں اپنی انمٹ چھاپ چھوڑ دی تھی۔ مگر آج وہ کن حالات میں اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی، اس بات پر خود سالار بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگائے، میں حافظ قرآن ہوں، مجھ پر ظلم نہ کیجیے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کے قدموں میں گرتی ہوں۔ میرے بھائی کے کیے کی سزا مجھے کیوں ملے؟ میں نے آپ کے بھائی کو نہیں مارا۔ اسے سکتی اس کے سامنے التجا کر رہی تھی۔ سالار کے ہاتھ سے زنجیر بے اختیار چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ زنجیر کو زمین پر گرتا دیکھ اس لڑکی نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک مدھم سی امید بھی چھلک رہی تھی، جیسے اسے یقین ہونے لگا کہ شاید اس کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ سالار خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ اس نے نرمی سے اس کے سر سے اسکارف ہٹایا تو اس کے لمبے گھنے بال شانوں میں آبشار کی مانند بکھر گئے۔ اس حرکت پر وہ ایک بار پھر چونک گئی۔ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اس نے غور سے سالار کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کوئی دھندلی سی یاد ذہن میں ابھر رہی ہو۔ سالار کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ دیکھا تو ہے، اور اس ایک ملاقات کے بعد میں کسی اور چہرے کو دل سے دیکھ ہی نہ سکا۔ اس کی آواز میں برسوں میں دبے جذبات چھلک رہے تھے، مگر کمرے کی فضا میں اب بھی انتقام، بے یقینی اور خاموش اضطراب ایک ساتھ موجود تھے۔ سالار کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش برپا تھی۔ ایک طرف اپنے رضائی بھائی حمزہ کے خون کا غم تھا، تو دوسری طرف اس کے سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جسے وہ گزشتہ 1 سال سے خاموشی سے چاہتا آیا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں تمہیں کتنی بار یاد کیا؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہینا نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے جانے دیجیے، میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، میرا کوئی قصور نہیں، میرے بھائی کے جرم کی سزا مجھے مت دیجیے۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ سالار نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ انتقام، محبت، غصہ اور بے بسی سب ایک ساتھ اس کے دل میں ٹکرا رہے تھے۔ وہ رات دونوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ثابت ہوئی، اور اس کے بعد ان کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی۔ صبح سورج کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔
हिना आहिस्तगी से उठी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने खामोशी से अपने बाल समेटे, लिबास दुरुस्त किया और वॉशरूम की झानी पड़ने लगी कि अचानक सलार ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पहली बार नरमी से पूछा। हिना, उसने धीरे से जवाब दिया। तुम्हारे नाम की तरह तुम भी बहुत खूबसूरत हो। हिना ने कोई जवाब ना दिया। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाया और नजरें झुका ली। कुछ देर बाद सलार कमरे से बाहर निकला तो जैनब बेगम पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि उस लड़की की चीखें पूरी हवेली में सुनाई देनी चाहिए, मगर मुझे तो उसकी एक सिसकी भी सुनाई ना दी। क्या तुम अपने भाई का खून भूल गए हो? वो सख्त लहजे में बोली। हमजा, तुम्हारा सिर्फ चचा जात नहीं, दूध शरीक भाई भी था। मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला, लेकिन आज तुमने मुझे मायूस कर दिया। सलार खामोशी से उनके सामने बैठ गया। ऐसी बात नहीं है अम्मा साई, मैं अपने भाई को कभी नहीं भूल सकता, मगर जो होना था हो चुका। जैनब ने उसकी बात काट दी। अब मेरी बात सुनो, आज से वो लड़की इस हवेली में नौकरानी की हैसियत से रहेगी। वो शबनम के कमरे में सोएगी, सारे घर का काम करेगी, और ना वो तुम्हारे कमरे में आएगी ना तुम उसके पास जाओगे। सलार ने एक लम्हे के लिए सर झुका लिया। उसे मालूम था कि जैनब बेगम के फैसले के आगे बहस करना बेफायदा है। कम से कम इतना जरूर था कि अब हिना पर जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया जाएगा। मगर इस फैसले ने सिर्फ हिना को नहीं, सलार को भी एक नई आजमाइश में डाल दिया था। वो इससे ना मिल सकता था, ना उससे खुलकर बात कर सकता था, और ना ही उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त उसके करीब रह सकता था। मोहब्बत दिल में थी, मगर खानदान की दुश्मनी और रस्मों रवाज उस मोहब्बत से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हो रहे थे। हिना को उस दिन शबनम के कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। रात भर की जहनी और जिस्मानी थकन के बायस वो चारपाई पर गहरी नींद सो रही थी कि अचानक किसी ने उसे जोर से झंझोड़ कर जगाया। वो घबरा कर एकदम से उठ बैठी। सामने जैनब बेगम खड़ी थी, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह सख्ती नुमाया थी। कोई मेहरानी नहीं हो तुम, जो यहाँ आराम से सो रही हो। उठो, आज से पूरे घर का काम तुम्हारे जिम्मे है। किचन संभालो, बर्तन धो, सफाई करो, और सुबह से रात तक एक लम्हा भी फारिग नहीं बैठना। हिना ने खौफजदा लहजे में कहा, मुझे घर के काम करने की आदत नहीं है, इतना सारा काम शदीद मुझसे ना हो सके। जैनब बेगम ने हकारत से उसे देखा। अब तुम अपने बाप की हवेली में नहीं हो, तुम खून बहा में इस घर में आई हो, और यहाँ तुम्हारी हैसियत एक मुलाजमत से ज्यादा नहीं। शुक्र करो कि तुमसे सिर्फ काम लिया जा रहा है। हिना खामोश हो गई। उसके जहन में सिर्फ एक बात गर्दिश कर रही थी कि क्या वाकई सलार ने उन्हें मुझ पर हाथ उठाने से मना किया था। ये ख्याल आते उसके दिल में उम्मीद की एक मदम से किरण जागी। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता और रोटियां भी नहीं बनती, अगर इजाजत दे तो मैं सफाई का काम कर लेती हूँ। खाना आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी। उसकी बात सुनकर जैनब बेगम ने बेजारी से कहा, ठीक है, जाकर पूरी हवेली में सफाई करो, और मर्दाना बैठक की सफाई भी तुम ही करोगी। हिना ने हैरत से उनकी तरफ देखा। अपने घर में तो उसकी वालिद ने कभी किसी मर्द मुलाजिम को उसके सामने आने की इजाजत नहीं दी थी, और आज उसे खुद मर्दाना बैठक में काम करने का हुक्म दिया जा रहा था। मैं मर्दाना बैठक में काम नहीं कर सकती, उसने धीरे से कहा। जैनब बेगम की आंखों में गुस्सा उतर आया। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, ये तुम्हारे बाप की हवेली नहीं है, यहाँ तुम्हारी ही नहीं हमारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें रहना होगा। हिना ने मजीद कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। वो खामोशी से सर झुकाए अपने काम की तरफ बढ़ गई। शाम ढले सलार हवेली वापस आया। राहदारी से गुजरते उसकी नजर हिना पर पड़ी, जो खामोशी से फर्श साफ करने में मसरूफ थी। सादा लिबास, थका हुआ चेहरा और मुसलसल काम करते हाथ। ये मंजर देख सलार के दिल में एक अजीब सी कसक उठी कि वही लड़की थी जिसे उसने पहली बार अपने बाग में देखा था, और जिसकी एक झलक ने उसके दिल में ऐसी जगह बना ली थी कि फिर कोई दूसरा चेहरा उसे अच्छा न लगा। वो चंद में खामोशी से खड़ा उसे देखता रहा। हिना ने भी एक नजर उसकी तरफ देखा, मगर फौरन नजरें झुकाकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। दोनों के दरमियान बहुत कुछ था जो कहा नहीं जा सकता था, और शायद सुना भी नहीं जा सकता था। सलार खामोशी से वहां से आगे बढ़ गया, मगर उसका दिल वहीं उसी राहदारी में रह गया। ये आज से 5 साल पहले की बात थी। दोपहर का वक्त था, गर्मी अपने अरूज पर थी, मगर सलार को उस वक्त अपने आमों के बाग में चहलकदमी करना बेहद पसंद था। बाग में हर तरफ सरसब्ज दरख्त लहलहा रहे थे। आम अभी कच्चे थे, मगर शाखें केड़ियों से लदी हुई थी। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी। वो शख्स गर्मी के बावजूद हुडी पहने हुए था और सर पर हुडी की टोपी चढ़ाई हुई थी। वो बड़ी फुर्ती से
درخت سے کیڑیاں توڑकर اپنی جیبوں میں بھر رہی تھی۔ سردار کے بوے تن گئے۔ رکو، ذرا ٹھہرو، اسے بلند آواز میں پکارا۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ کوئی کیڑیاں چڑانے آیا ہے۔ اگرچہ آس پاس کے بچے کبھی کبھار باغ میں گھس آتے تھے، مگر سالار اپنے باغ کی بڑی حفاظت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آم پوری طرح سے پک جائے، اس سے پہلے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اس کی آواز سنتے ہی اجنبی باغ کھڑا ہوا۔ سالار بھی تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا۔ دروازے کی دوسری طرف شاید اس کے چند ساتھی موجود تھے جو اسے جلدی کرنے کا اشارہ دے رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ وہاں تک پہنچتا، سالار نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچانک اس کے سر پر ہوڈی نیچے گر گئی، ساتھ ہی مضبوطی سے بندھا ہوا جوڑا کھل گیا اور لمبے گھنے بال آبشار کی طرح کندھوں پر بکھر گئے۔ سالار حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اوہ، تو تم لڑکی ہو؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ اب تک اسے لڑکا سمجھ رہا تھا اور کیڑیاں وہ چرانے آئی تھی۔ اس نے اس کا بازو تھامے ہوئے کہا، چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لڑکی نے ناراضگی سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ میرے باغ میں چوری کرنے آؤ گی تو اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ لگتا ہے تمہارا پورا گروہ ہے جو دیوار کے اس پار کھڑا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ ہو کون اور کس کی بیٹی ہو؟ سالار کی گرفت اس پر مضبوط تھی۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی، اس نے خفگی سے جواب دیا۔ سالار نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ہوڈی کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کئی کچی کیڑیاں نکل گئی۔ اس نے کیڑیاں اس کے سامنے لہرائی۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ لڑکی نے ایک لمحے کو ہونٹ کھینچے، پھر بے بسی سے بولی، اتنا بڑا باغ ہے آپ کا، وہ پھر دو چار کیڑیاں توڑ ہی دی ہیں تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ دل کر رہا تھا اس لیے لے لی۔ سالار ہنسنے ہی والا تھا مگر خود کو سنبھال لیا۔ اگر کھانے کا اتنا شوق تھا تو اجازت لے لیتی، اس طرح چپکے سے آنا درست نہیں ہے نا۔ اب بتاؤ، تم کس کی بیٹی ہو؟ وہ ضد پر اڑا ہوا تھا۔ مجھے جانے دیجیے، میری سہیلیاں انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ سالار نے اسے غور سے دیکھا۔ ایک بات بتاؤ، اتنی گرمی میں ہوڈی پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ گرمی سے ہی بے حال ہو سکتی ہو۔ لڑکی نے ہلکی سی شرمندگی سے نظریں چرائی۔ اگر یہ نہ پہنتی تو دور سے ہی پہچان لی جاتی۔ اس کے جواب پر سالار کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تو مطلب پوری تیاری کے ساتھ چوری کرنے آئی تھی؟ اللہ کی قسم، پہلی بار آئی ہوں اور پہلی باری پکڑی گئی ہوں۔ اگر پہلی بار آئی تو شاید اتنی آسانی سے ہاتھ نہ آتی۔ اس کے معصوم انداز پر سالار کی سختی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ چلو، مان لیا، اب صرف اپنا نام اور اپنے والد کا نام بتا دو اور پھر جانے دیتا ہوں۔ لڑکی نے ایک بار پھر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ پہلے میرا ہاتھ چھوڑے، واقعی درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ سالار فوراً گھبرا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، رو مت۔ اسے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ ہاتھ آزاد ہوتی ہوئی بجلی کی سی تیزی سے پھرتی سے پیچھے ہٹی، دیوار کی طرف دوڑی اور ایک ہی چشمے دیوار پھلانگتی دوسری طرف غائب ہو گئی۔ سالار چند میں کھڑا رہ گیا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد سالار نے کئی دن تک اس اجنبی لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ روز باغ میں آتا، دیر تک انتظار کرتا، مگر وہ دوبارہ کبھی نظر نہ آئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ قسمت ایک دن اس لڑکی کو ایک مکمل مختلف انداز میں اس کی زندگی کا حصہ بنا دے گی۔ سالار کی خواہش تو یہ تھی کہ وہ ہنا کا دل محبت سے جیتے، اسے عزت کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائے، مگر قسمت نے ان دونوں کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں پر خوشی دشمنی کی نظر ہو گئی تھی۔ اسی شام سالار چند معزز مہمانوں کے ساتھ مردانہ بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ گفتگو جاری تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ہنا ہاتھ میں گیلا کپڑا لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے مہمانوں پر ایک سرسری سی نظر ڈالی، پھر خاموشی سے فرش کے ایک کونے میں بیٹھ کر صفائی کرنے لگی۔ یہ منظر دیکھتے ہی سالار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، چند قدموں میں اس کے قریب پہنچا اور اس کا بازو تھام کر اسے باہر لے آیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اندر کون لوگ بیٹھے ہیں؟ اس کی آواز میں غصہ نمایاں تھا۔ وہ میرے دوست ہیں اور گاؤں کے معزز لوگ ہیں، اور تم میری بیوی ہو۔ سب کے سامنے اس طرح آ جانا کسی شریک گھرانے کی لڑکی کا زیب نہیں دیتا۔ حنا نے چند میں خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، اماں سائی نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ مجھے مردوں کے سامنے جانے کی عادت نہیں، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں تو صرف حکم کی پابند ہوں نا۔ اس کے لہجے میں شکوہ نہیں، صرف بے بسی تھی۔ سالار نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ ہنا خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، جبکہ سالار سیدھا زینب بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زینب بیگم اپنے کمرے میں نیم دراز تھی اور شبنم ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔
سلار کو غصے میں اندر آتا دیکھ دونوں چونک گئے۔ اما سائیں، آپ اس سے پورے گھر کا کام لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر آئندہ اسے مردانہ بیٹھک میں مت بھیجیے گا۔ سلار نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ زینب بیگم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم کچھ زیادہ ہی فکر مند نہیں ہو رہے اس لڑکی کے لیے؟ سلار نے گہرا سانس لیا۔ وہ دشمن کی بیٹی ضرور ہے، مگر اب میرے نکاح میں ہے، میری عزت ہے اور میری ذمہ داری بھی۔ عورت کے حصے کا جتنا چاہے کام اس سے لے لے، مگر مردوں کے درمیان کام کرنے کی نہ اسے اجازت ہے اور نہ اس کو بھیجے۔ اس کی آواز میں پہلی بار مضبوطی نمایاں تھی۔ آج جب وہ وہاں آئی، وہ ہر شخص اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات میری غیرت برداشت نہیں کر سکی، اس لیے میں اسے فوراً واپس لے آیا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر سلار نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اگر آئندہ بھی اسے مردانہ بیٹھک میں بھیجا گیا تو شاید مجھے یہ حویلی چھوڑنی پڑے۔ یہ کہہ کر وہ مزید سنے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ زینب بیگم دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ وہ سلار کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے دل میں ایک منصوبہ پل رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے بیٹے حمزہ کے خون کا بدلہ صرف خون بہا لے کر ختم نہ کیا جائے، بلکہ ان کی خواہش تھی کہ ایک دن سلار حنا کے بھائی احمد کو قتل کر دے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو قانون سلار کو نہیں چھوڑے گا اور وہ جیل چلا جائے گا۔ اس کے بعد حنا ان کے رحم و کرم پر ہوگی، جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا پوری جائیداد کا مالک بن جائے گا۔ در حقیقت وہ برسوں سے سلار کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی آئی تھی، اور اب بھی وہ اسی راہ میں ہی چل پڑی تھی۔ دوسری طرف جب سردار جہانگیر خان کو معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے احمد نے جھگڑے کے دوران حمزہ کو قتل کر دیا، تو یہ خبر ان کے لیے بجلی بن کر گری۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ سلار کے گاؤں میں خون کے بدلے خون کی روایت رائج ہے، یا تو قتل سے فوراً بدلہ لیا جاتا ہے یا پھر جرگے کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے فوراً احمد کو بیرون ملک بھیج دیا۔ ادھر سلار نے جرگہ طلب کر لیا۔ جرگے میں بہت سے لوگ مشورہ دینے لگے کہ خون بہا کی رقم لے کر معاملہ ختم کر دیا جائے، مگر سلار نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا کہ مجھے رقم نہیں چاہیے۔ اگر سردار جہانگیر خان اپنے بیٹے کو میرے حوالے نہیں کر سکتے تو پھر اپنی بیٹی کو خون بہا کے طور پر میرے نکاح میں دے دے۔ اس کی شرط سن کر جرگے میں سناٹا چھا گیا۔ بالآخر اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے سردار خان کو اپنی بیٹی حنا کی قربانی دینی پڑی۔ حنا اپنے والد کی آنکھوں کا تارا تھی، مگر وہ اپنے بھائی کی جان بچانا بھی چاہتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے جرگے کے فیصلے کو قبول کر لیا اور خون بہا کے طور پر سالار کی حویلی آ گئی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جرگے کا فیصلہ قبول ہو جانے کے باوجود زینب بیگم کے دل میں آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ وہ ابھی بھی احمد سے انتقام لینا چاہتی تھی اور حنا کو عمر بھر ذلت اور مشقت میں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ابھی اس کی اصل ابتدا ہوئی تھی۔ سالار خان تیز قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ کچھ ہی دیر پہلے اس کا نکاح اپنی رضائی بھائی کے قاتل کی بہن کے ساتھ ہوا تھا، جو کہ خون بہا کے طور پر اس کے نکاح میں دی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوا، زینب بیگم ہاتھ میں زنجیر لیے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ لو زنجیر، اور اس لڑکی پر ایسا ظلم کرنا کہ اس درد بڑی چیخوں سے پوری حویلی لرز اٹھے۔ اس کے بعد آواز اس کے باپ اور بھائی کی حویلی تک تو ضرور پہنچنی چاہیے، اگر تم اپنے بھائی کے خون کا ایک ایک حساب چکانا ہے، ورنہ تمہیں میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ زینب بیگم نے غصے بڑے لہجے میں کہا۔ سالار نے ایک لمحے کے لیے اس عورت کی طرف دیکھا جو رشتے میں اس کی چچی ضرور تھی، مگر اس کی رضائی ماں بھی تھی۔ اس کی سگی ماں کے انتقال کے بعد زینب بیگم نے ہی اسے دودھ پلایا تھا اور اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ حمزہ ان کا چچا زاد اور رضائی بھائی تھا، جسے دشمنوں نے بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ آج اس کے خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی سالار کی منکوہ بن کر اس کے کمرے میں بھیج دی گئی تھی۔ سالار کے دل میں بھی غم اور غصہ یکشاں شدت سے موجود تھے۔ حمزہ سے بے حد محبت کرتا تھا اور جس بے دردی سے اس کا قتل کیا گیا، وہ منظر آج تک اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ زینب بیگم نے زنجیر اس کی طرف بڑھائی تو سالار نے خاموشی سے اسے تھاما اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی بستر کے کنارے گھٹنوں میں سر دیے آہستہ آہستہ سسک رہی ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، اسے صرف اس کی آنکھیں، خوفزدہ آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ سالار کو دیکھتی وہ گھبرا کر کھڑی اور کمرے کے ایک کونے میں جا سمٹی۔ سالار آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ نقاب ہٹتے اس کا چہرہ سامنے آیا تو سالار جیسے ساکت رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ گزشتہ 1 سال سے خاموشی سے چاہتا آیا تھا، وہی چہرہ جس نے پہلی ملاقات میں اس کے دل میں ایسی چھاپ چھوڑی تھی کہ اسے کبھی بھلا نہ سکا، مگر آج وہ کن حالات میں اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی۔
یہ بات خود سالار کے لیے بھی ناقابل یقین تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگائیے، میں حافظ قرآن ہوں، مجھ پر یہ ظلم نہ کیجیے، میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں، میرے بھائی کے کیے کی سزا مجھے کیوں ملے؟ میں نے آپ کے بھائی کو نہیں مارا، وہ سسکتی ہوئی اس کے سامنے التجا کر رہی تھی۔ سالار کے ہاتھ سے زنجیر بے اختیار چھوٹ کر فرش پر گری۔ زنجیر کو زمین پر گرتا دیکھ لڑکی نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک مدم سی امید بھی جھلک رہی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ شاید اس پر رحم کیا جائے۔ وہ دھیرے سے کھڑی ہوئی، سالار خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ چند لمحوں تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ اس نے آہستگی سے اس کے سر پر سکارف ہٹایا تو اس کے لمبے گھنے بال شانوں میں آبشار کی طرح بکھر گئے۔ اسے حرکت پر وہ ایک بار پھر گھبرا گیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اس نے غور سے سالار کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کوئی بولی بصری یاد ذہن میں ابھر رہی ہوں۔ سالار کے لبوں پر ایک تلک مسکراہٹ آئی۔ دیکھا تو ہے، اور اسے ایک ملاقات کے بعد میں کسی اور چہرے کو دیکھنے کے قابل نہ رہ سکا۔ اس کی آواز میں برسوں میں دبے جذبات کی جھلک تھی، جبکہ کمرے کے فضا میں خاموشی، اضطراب اور بے یقینی ایک ساتھ موجود تھی۔ سالار چند میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کے دل میں انتقام، دکھ اور الجھن ایک ساتھ بھرپا تھے۔ سامنے کھڑی ہنا خوف سے کانپ رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے جانے دیجیے، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ ہینا کی آواز لرز اٹھی۔ سالار نے نظریں جھکا لی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی زنجیر پہلے ہی فرش پر گر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے رضائی بھائی کا خون کبھی واپس نہیں آ سکتا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی قاتل نہیں تھی۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ آخرکار سالار نے دھیرے سے کہا، جو کچھ ہوا اس کا حساب ایک دن ضرور ہوگا، مگر آج تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ ہینا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سے اس لہجے میں بات کرے گا۔ سالار چند قدم پیچھے ہٹا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس کے ذہن میں وہ پہلی ملاقات بار بار گردش کر رہی تھی، جب اس نے باغ میں ایک شرارتی لڑکی کو کیریاں توڑتے ہوئے پکڑا تھا، اور وہی لڑکی آج خون بہا کے رسم کے باعث اس کی زندگی میں اس طرح آ گئی تھی۔ دوسری طرف ہنا خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اپنے رب سے صرف ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ یہ آزمائش آسان ہو جائے۔ پھر رات اسی بے یقینی اور خاموشی میں گزر گئی۔ صبح جب سالار کمرے سے باہر نکلا تو زینب بیگم پہلے سے ہی باہر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر سختی صاف چھلک رہی تھی، جیسے وہ رات کی ہر بات کا حساب لینے کے لیے تیار ہوں۔ صبح جب سالار کمرے سے باہر نکلا تو زینب بیگم پہلے ہی صوفے پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ناراضگی واضح تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس لڑکی کی چیخیں پوری حویلی میں سنائی دینی چاہیے، مگر مجھے تو اس کی ایک سسکی تک سنائی نہ تھی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم اپنے بھائی کا خون بھول گئے؟ ان کی آواز میں غصہ نمایا تھا۔ سالار خاموشی سے ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ایسی بات نہیں اماں سائی، میں اپنے بھائی کو نہیں بولا، مگر جو شخص بے قصور ہے اس پر ظلم کر کے مجھے سکون نہیں مل سکتا۔ زینب بیگم نے اسے غور سے دیکھا۔ تم اس لڑکی کے لیے نرم پڑ رہے ہو سالار؟ یاد رکھو، وہ اسی خاندان کی بیٹی ہے جس نے ہمارے گھر کا چراغ بجھایا ہے۔ سالار نے دھیرے سے جواب دیا، میں سب جانتا ہوں، مگر اپنے بھائی کے جرم کی ذمہ دار نہیں۔ چند میں خاموش رہی، پھر زینب بیگم بولی، اچھا اگر تم اسے سزا نہیں دینا چاہتے تو میری ایک شرط سن لو۔ آج سے اس کی حیثیت اس حویلی میں ایک ملازمہ جیسی ہوگی۔ وہ شبنم کے کمرے میں رہے گی، گھر کے تمام کام کرے گی، مگر تمہارے کمرے میں نہیں آئے گی۔ سالار نے ایک لمحہ سوچا۔ یہ فیصلہ اسے سخت ضرور لگا، مگر کم از کم ہیرا پر جسمانی تشدد نہیں ہوگا۔ اسی خیال سے اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگلی صبح ہنا شبنم کے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک کسی نے دروازہ زور سے کھولا۔ اٹھو، یہاں آرام کرنے نہیں آئی ہوں۔ زینب بیگم کی آواز سخت سن کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آج سے پورے گھر کا کام تمہارے ذمے ہے، باورچی خانے کا کام، صفائی، برتن، سب کچھ۔ ہینا نے دھیمی آواز میں کہا، اماں سائیں مجھے ان کاموں کی عادت نہیں ہے، اب عادت ڈال لو۔ زینب بیگم نے بے رحمی سے جواب دیا، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں، یہاں تمہیں ہر حکم ماننا پڑے گا۔ ہینا نے نظریں جھکا لی۔ اسے اپنی پرانی زندگی یاد آ گئی، جہاں اس نے کبھی گھر کے معمولی کام پر خود نہیں کیے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے ہمت کر کے کہا، اگر اجازت دے تو میں صفائی کا کام کر لیتی ہوں۔ کھانا بنانا مجھے نہیں آتا، سیکھ لوں گی، پھر بنا لیا کروں گی۔ زینب بیگم نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، آج سے پوری حویلی کی صفائی تم کرو گی۔ ہینا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شام ڈلے، سالار واپس حویلی پہنچا۔ راہداری میں اس کی نظر ہینا پر پڑی۔
जो खामोशी पर से फर्श साफ कर रही थी। उसके चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी, मगर वो बगैर किसी शिकायत के अपने काम में मसरूफ थी। सलार चंद में वही खड़ा उसे देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी कि वही लड़की थी जिसे उसने पहली बार अपने बाग में गिरते देखा था, और उसी एक मुलाकात ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया था। वो माजी की यादों में खो गया। ये आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात थी। दोपहर का वक्त था। गर्मी अपने अरूज पर थी, मगर सलार खान को उस वक्त अपने आमों के बाग में चहलकदमी करना हमेशा से पसंद था। बाग में चारों तरफ आम के दरख्त थे जो अभी भी कच्चे आम लगे हुए थे। अचानक उसकी नजर एक अजनबी वजूद पर पड़ी। वो शख्स सर पर हुड्डी चढ़ाए जेबों में कच्चे आम बढ़ता जा रहा था। शदीद गर्मी के बावजूद उसने हुड्डी पहन रखी थी, जिससे साफ जाहिर था कि अपनी शनाख्त छुपाना चाहता है। सलार के माथे पर बल पड़ गए। अरे रुको, जरा ठहरो, उसने बुलंद आवाज में पुकारा। आवाज सुनते ही वो शख्स घबरा गया और दौड़ लगा दी। सलार भी उसके पीछे भागा। दीवार के उस पार से चंद और आवाजें आ रही थी, जैसे उसके साथी उसे जल्दी करने का कह रहे हो। मगर इससे पहले कि वो फरार होता, सलार ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। अचानक उसके सर से हुड्डी नीचे गिर गई। बंधा हुआ जोड़ा खुल गया। लंबे घने बाल शानों में बिखर गए। सलार हैरत से उसे देखने लगा। तुम लड़की हो? उसके मुंह से बेख्तियार निकला। सामने खड़ी लड़की ने बाजू चढ़ाने की कोशिश की। छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है, उसने खफकी से कहा। सलार ने गिरफ्त ढीली किए बगैर पूछा, मेरे बाग में चोरी करने आई हो और ऊपर से इनकार भी करोगी? लड़की ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा। मैंने कोई चोरी नहीं की। सलार ने मुस्कुराते उसकी हुड्डी की जेब में हाथ डाला तो कई कच्चे आम निकल आए। उसने वो आम उसके सामने करते हुए कहा, तो फिर ये क्या है? लड़की ने हार मानने वाले अंदाज में होंठ सुखेरे। इतना बड़ा बाग है तुम्हारा, अगर 2-4 केरियां खा लूं तो कौन सा नुकसान पड़ जाएगा? दिल कर रहा था इसलिए तोड़ लिया। सलार ने बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मान लिया, लेकिन अगली बार इजाजत ले लिया करो। फिर उसने तजस्सुस से पूछा, ऐसा तुम हो कौन? किसकी बेटी हो? लड़की ने फौरन नजरें चुराई। वो मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? बस मैं नहीं बताऊंगी। सलार ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, जब तक नाम नहीं बताओगी मैं जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर वो परेशान हो गई। मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही है, खुदा के लिए जाने दे। मगर सलार अपनी जिद पर कायम था। सरकार उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा बाजू छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी भीगी हुई आंखें देखकर सलार का दिल नरम पड़ गया। उसने फौरन उसका बाजू छोड़ दिया। मौका मिलते ही वो बिजली किसी तेजी से दौड़ी, दीवार पर चढ़ी और दूसरी तरफ कूद गई। सलार हैरत से उसे जाता देखता रहा। वो अपना नाम भी न बता सकी, मगर अपने पीछे एक ऐसी याद छोड़ गई जिसने सलार के दिल में हमेशा के लिए जगह बना ली। उस दिन के बाद वो कई रोज तक उसी उम्मीद में बाग आता रहा कि शायद वो शरारती लड़की दोबारा नजर आ जाए, मगर वो फिर कभी ना आई। और आज वही लड़की किस्मत की एक बेरहम फैसले के तहत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। माजी की याद खत्म होते ही सलार ने गहरा सांस लिया और हाल में वापस आ गया। उसकी निगाह पीना पर थी, जो खामोशी से अपने हिस्से का काम किए जा रही थी। चेहरे पर थकन नुमाया थी, मगर उसने किसी से कोई शिकायत न की। सलार ने दिल ही दिल में खुद को मलामत किया। वो उसे इज्जत के साथ अपनी जिंदगी में लाना चाहता था, मगर हालात ने उसे ऐसी आजमाइश में डाल दिया था जिसका तसव्वुर भी उसने कभी नहीं किया था। उस रोज चंद मेहमान हवेली आए हुए थे। सरदार सलार मर्दाना अब बैठक में उसके साथ बैठा गुफ्तगू कर रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और हिना हाथ में गीला कपड़ा लिए अंदर दाखिल हुई। उससे खामोशी से नजरें झुका ली और फर्श साफ करने लगी। चंद मेहमान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। सलार के चेहरे का रंग बदल गया। फौरन अपनी जगह से उठा, तेज कदमों से उसके करीब पहुंचा और आहिस्तगी से उसका बाजू पकड़कर उसे बाहर ले आया। बाहर आते उसने कदरे सख्त लहजे में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं मालूम नहीं कि अंदर मर्द बैठे हुए हैं। हिना ने झुकी निगाहों के साथ जवाब दिया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। अम्मा साई ने मुझे यहाँ काम दिया था। मैंने मौना भी किया था कि मुझे मर्दों के सामने जाने की आदत नहीं, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। सलार चंद में खामोश रहा। उसे अंदाजा हो गया था कि हिना कसूरवार नहीं। उसने नरम लहजे में कहा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, बाकी बात मैं देख लूंगा। हिना खामोशी से वहां से चली गई। सलार सीधा ज़ैनब बेगम के कमरे में पहुंचा। वो आराम कर रही थी, जबकि शबनम उनके पास बैठी थी। सलार ने अंदर आते हुए कहा, अम्मा साई, आपसे जितना चाहे घर का काम ले ले, मगर आइंदा उसे मर्दाना बैठक में मत भेजिएगा। ज़ैनब बेगम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा।
लगता है तुम्हें उस लड़की को कुछ ज्यादा ही फिक्र होने लगी है। सलार ने तहम्मुल से जवाब दिया। फिक्र की बात नहीं, बात इज्जत की है। वो अब मेरे निकाह में है, चाहे हालात जैसे भी हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मर्दों के दरमियान काम करे और सबकी निगाहें उस पर उठे। ज़ैनब बेगम के चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाया हुए। उसे घर में खून बहा के तौर पर लेकर आई थी। उनसे ये बर्दाश्त करना होगा। सलार ने पहली बार मजबूत लहजे में कहा। मैं रस्म और रवाज से इनकार नहीं करता, मगर उसकी इज्जत पर कोई समझौता नहीं करूंगा। अगर आइंदा उसे बैठक में बिठाया गया तो मेरे लिए इस हवेली में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर वो मजीद सुने बगैर वहां से निकल गए। सलार के जाते ही ज़ैनब बेगम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने मुट्ठी भींच ली। ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता सलार को मेरे हाथों से निकाल रही है, वो बड़बड़ाई। उनके दिल में बरसों से एक मंसूबा पड़ रहा था। वो चाहती थी कि एक दिन अहमद अपने अंजाम को पहुंचे और ये काम भी सलार के हाथों ही होना था। अगर ऐसा होता तो सलार कानून की गिरफ्त में आ जाता और फिर उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हमेशा खत्म हो जाती। इसी ख्याल ने उनके दिल में नफरत की आग को मजीद भड़का दिया। तकरीबन 15 दिन गुजर चुके थे। हिना की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो सुबह सवेरे उठती, पूरे घर की सफाई करती, बावर्ची खानों के काम में हाथ बटाती, बर्तन धोती और रात के तक एक लम्हे को भी सुकून ना पाती। जिस लड़की ने अपनी जिंदगी में कभी इतना काम न किया था, वो अब खामोशी से हर हुक्म पर अमल कर रही थी। एक सुबह ज़ैनब बेगम की बुलंद आवाज उसके कानों में आई। ए, उठ जा, ये तेरे बाप का घर नहीं जहाँ दिन चढ़े तक सोती रही। सूरज सर पर आ गया और अभी तक बिस्तर में पड़ी है। हिना ने मुश्किल से आंखें खोली। उसका पूरा जिस्म बुखार से तप रहा था और सर में शदीद दर्द था। कमजोर आवाज में उसने कहा, अम्मा साईं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर इजाजत दे तो आज कुछ देर आराम कर लो। ज़ैनब बेगम के चेहरे पर कोई नरमी न आई। यहाँ किसी के नखरे नहीं उठाए जाते। खून में हाँ में आने वाली लड़कियां आराम नहीं करती, काम करती हैं। हिना ने खामोशी से नजरें झुका ली। दिल ही दिल में उसने अपने रब से दुआ की कि या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मुझे सब्र अता फरमा और इस आजमाइश से आसानी के साथ गुजार दे। चंद लम्हों बाद वो खुद को संभाल कर उठ खड़ी हुई और बालकनी में लड़खड़ाते कदमों से सफाई का काम करने लगी। ठंडे पानी में भीगा हुआ पोंछा उसके बुखार में तपते हाथों को मजीद तकलीफ दे रहा था। ज़ैनब बेगम सोफे पे बैठी हर थोड़ी देर बाद उसे किसी नई जगह सफाई का हुक्म देती। एक ही जगह बार बार सफाई करने के बावजूद वो मुतमईन न होती। हिना खामोशी से हर बात मानती। आखिरकार उसने हिम्मत करके कहा, अम्मा साईं, मैं ये जगह कई बार साफ कर चुकी हूँ, अगर इजाजत है तो बाकी काम में मुकम्मल कर लूं। ज़ैनब बेगम ने सख्त निगाहों से उसे देखा। मैं जब तक ना कहूँ तुम कहीं और नहीं जाओगी। हिना ने मजीद कुछ ना कहा। उसे लम्हे राहदारी में किसी के कदमों की आवाज गूंजी। उसे सर उठाया तो देखा कि सामने सलार खान खड़ा था। उसकी निगाह हिना के जर्द पड़े चेहरे पर ठहर गई। वह चंद कदम आगे बढ़ा और परेशानी से बोला, हिना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हिना ने जवाब देने की कोशिश की, मगर आवाज उसके गले में दब कर रह गई। सलार ने फौरन उसके माथे पर हाथ रखा। उसका हाथ जैसे उसकी पेशानी पर लगा वो चौंक उठा। आपका मालूम है इसे तेज बुखार है। उसने हैरत और तशवीश से ज़ैनब बेगम की तरफ देखा। इस हालत में इससे इतना काम क्यों लिया जा रहा है? ज़ैनब बेगम ने बेपरवाही से कहा, हल्का सा बुखार ही तो है, आराम करने लगे तो काम कौन करेगा? सलार ने दोबारा हिना की तरफ देखा। वह मुश्किल अपने कदमों पे खड़ी थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका तवाज़ुन बिगड़ा, वो बेहोश होकर गिरने लगी। सलार ने फौरन आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। उसने एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसे उठाया और कमरे की तरफ ले गया। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि अब मामला मामूली नहीं रहा। हिना को हवेली आए आज पूरे 15 दिन हो चुके थे। इन 15 दिनों में इसकी जिंदगी अक्सर बदल चुकी थी। वो सुबह अजान से पहले जागती, पूरे घर की सफाई करती, बावर्ची खाने में हाथ बटाती, बर्तन धोती और रात के तक काम में मसरूफ रहती। जिस लड़की ने कभी अपनी जिंदगी में इतनी मुशक्कत नहीं की थी, वो अब खामोशी से हर काम बजा ला रही थी। उस सुबह भी ज़ैनब बेगम की कड़कदार आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। अरे ओ मेहरानी, अभी तक सो रही हो? ये तेरे बाप का घर नहीं जहाँ कोई तुझे कुछ ना कहे। दिन के 10 बज चुके हैं, सूरज सर पे आ गया, उठ जा और जाकर अपना काम संभाल। हिना ने बामुश्किल अपनी आंखें खोली। उसका सर पूरी तरह से दर्द कर रहा था, जिस्म बुखार से तप रहा था और आंखें बोझल थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, अम्मा साईं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, खुदा के लिए आज मुझे कुछ देर आराम करने दे।
زینب بیگم کے چہرے پر طرز کا کوئی نشان نہ تھا۔ یہاں تمہاری ماں نہیں کھڑی جو تمہارے نخرے اٹھائے، یاد رکھو تم خون بہا میں اس گھر میں آئی ہو، یہاں آرام نہیں صرف کام ہوتا ہے۔ ہنا نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، مجھے صبر عطا فرما اور اس آزمائش سے میری مدد فرما۔ یہ دعا دل میں دہراتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور صفائی میں لگ گئی۔ ٹھنڈے پانی میں بھیگا ہوا پوچھا اس کے بخار زدہ ہاتھوں کو مزید تکلیف دے رہا تھا۔ زینب بیگم صوفے پہ بیٹھی مسلسل اس ایک جگہ پر دوبارہ صاف کرنے کا حکم دے رہی تھی۔ ہنا خاموشی سے ہر بات مانتی رہی، مگر اس کی طاقت جواب دیتی جا رہی تھی۔ آخر اس نے دھیمی آواز میں کہا، اماں سائیں، میں یہ جگہ کئی بار صاف کر چکی ہوں، اگر اجازت دے تو باقی کام بھی مکمل کر لوں۔ زینب بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں جب تک نہ کہوں تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ہنا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسی لمحے راہداری میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ سالار خان اندر آیا۔ اس کی نظریں ہنا پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، ہونٹ خشک کر بمشکل اپنے قدموں پہ کھڑی تھی۔ سالار فوراً اس کے قریب آئے۔ ہنا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے پریشانی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا کہ بخار کی شدت محسوس کرتے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اماں سائیں، آپ نے دیکھا نہیں سے تیز بخار ہے، اس حالت میں سے اتنا کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ زینب بیگم نے بے پرواہی سے جواب دیا، ہلکا سا بخاری تو ہے، آرام کرے گی تو کام کون کرے گا؟ سالار نے جواب دینے کے بجائے دوبارہ ہنا کی طرف دیکھا۔ وہ چند میں خود کو سنبھالتی رہی، مگر پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی۔ سالار نے فوراً اسے تھام لیا اور احتیاط سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے فوراً حویلی کی لیڈی ڈاکٹر کو بلوان بھیجا۔ چند ہی دیر میں ڈاکٹر پہنچ گیا۔ اس نے ہنا کا معائنہ کیا، نبض دیکھی، بخار چیک کیا اور چند ضروری سوالات پوچھنے کے بعد سنجیدہ لہجے میں بولی، انہیں شدید بخار انتہائی کمزوری ہے، مسلسل مشقت اور مناسب آرام نہ ملنے کی وجہ سے ان کی حالت بگڑ گئی ہے۔ انہیں مکمل آرام اور باقاعدہ دوائی اور مناسب غذا کی ضرورت ہے، خاص طور پر چند دن تک مناسب ٹھنڈے پانی اور سخت جسمانی مشقت سے دور رکھے، ورنہ طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ سالار نے اطمینان سے ڈاکٹر کی تمام ہدایت سنی اور دوائی لینے کا انتظام کرنے لگا۔ ڈاکٹر کے جاتے اس نے ہنا کی طرف دیکھا، جو کہ بے ہوشی کی کیفیت میں سکون سے لیٹی تھی۔ سمے سے شدت سے احساس ہوا کہ انتقام کی آگ میں ایک بے قصور انسان مسلسل تکلیف اٹھا رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب کم از کم اس کی صحت اور حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے کسی کے سامنے بھی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر سالار کی طرف پڑھایا، دوائیں وقت پر دیجیے گا، خوراک کا خاص خیال رکھیے گا اور انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اگر دوبارہ اس قدر مشقت کروائی گئی تو طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ سالار نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر ہنا کا معائنہ کیا، پھر چند میں خاموش رہنے کے بعد بولی، ایک اور بات بھی ہے، ابتدائی علامات کے مطابق غالب امکان ہے کہ امید سے ہیں، البتہ حتمی تصدیق کے لیے چند ضروری ٹیسٹ کروانا بہتر ہوگا، اس لیے ان کی صحت کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھیے۔ یہ سن کر کمرے میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سالار کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک گہری سنجیدگی آ گئی۔ اس نے ڈاکٹر کی تمام ہدایت غور سے سنی اور دوائی لینے کے لیے ملازم کو بھیج دیا۔ ڈاکٹر کے رخصت ہوتے ہی زینب بیگم نے ناگواری سے سالار کی طرف دیکھا، تم اس لڑکی کے لیے حد سے زیادہ فکر مند ہوتے جا رہے ہو۔ سالار نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اماں سائیں، اس وقت بحث کا وقت نہیں ہے، سب سے پہلے اس کی صحت ضروری ہے۔ تم بول رہے ہو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے یہ، جس نے ہمارا سب کچھ چھین لیا؟ سالار نے ان کی بات خاموشی سے سنی، پھر آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولا، میں اپنے بھائی کو نہیں بھولا، نہ ہی اس کے خون کا دکھ کم ہوا ہے، لیکن ایک بیمار انسان کے ساتھ بے رحمی کرنا انصاف نہیں کہلا سکتا۔ زینب بیگم نے بیزاری سے رخ موڑ لیا، مگر سالار اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا، جب تک اس کی طبیعت سنبھل نہیں جاتی اس سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، دوائیں وقت پر دی جائیں گی اور اسے آرام کرنے دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے اتنا سب کچھ کرو گے تم؟ انہوں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ سالار نے مختصر سا جواب دیا، میں صرف اتنا کر رہا ہوں جتنا ایک ذمہ دار انسان کو کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ہنا کے بستر کے قریب آ بیٹھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی، بخار کی شدت اگرچہ کم ہوئی تھی مگر کمزوری صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سالار نے خاموشی سے پانی کا گلاس میز پر رکھا، دوائیں ترتیب سے رکھی اور کھڑکی کا پردہ ہٹا دیا تاکہ کمرے میں تازہ ہوا آ سکے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، انتقام کی اس آگ میں سب سے زیادہ تکلیف ایک ایسے شخص نے سہی تھی جس کا اس دشمنی میں کوئی کردار بھی نہیں تھا۔
कई घंटों बाद हिना ने आहिस्ता से आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि सर का दर्द पहले की निस्बत कुछ कम है, मगर जिस्म अब भी शदीद कमजोरी का शिकार है। उसने गर्दन मोड़कर इर्द गिर्द देखा तो चौंक उठी। वो हवेली के उसी कमरे में थी जहाँ निकाह के बाद पहली बार लाई गई थी। वो बेख्तियार और उठने लगी, मगर कमजोरी के बायस दोबारा तकिए से टेक लगाकर बैठ गई। उस समय दरवाजा आहिस्ता से खुला और सलार खान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में दवाइयों की ट्रे और पानी का गिलास था। हिना को जागते देख सलार के चेहरे पर इत्मीनान के आसार नमूदार हुए। तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, उसने नर्म लहजे में कहा। डॉक्टर ने सख्ती से हदायत की है कि चंद दिन तक तुम कोई काम नहीं करोगी। हिना ने परेशानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन अम्मा सही नाराज होंगी। सलार ने कुर्सी खींचकर बिस्तर के करीब रखी और बेड पर बैठ गया। उनकी फिक्र तुम मत करो, मैं उनसे बात कर चुका हूं। उस वक्त तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। हिना चंद लम्हे खामोश रही। उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था कि गुज़श्ता कई दिनों की उसकी सख्तियों के बाद खुद से बीमारी की वे अहमियत दे रहा। सलार ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। पहले दवा ले लो, फिर आराम से बात करेंगे। हिना ने खामोशी से दवा खाई। बाहर दरवाजा दोबारा तकिए से टेक लगा ली। कमरे में चंद लम्हों तक खामोशी रही। आखिरकार उसने धीरे से कहा, मैं आपके लिए मुश्किल का बायस नहीं बनना चाहती। अगर मेरी वजह से हवेली में मजीद झगड़ा होगा तो मैं दोबारा काम कर लूंगी। सलार ने फौरन नफी में सर हिलाया। बात काम की नहीं है, इंसाफ की है। बीमारी में किसी से मुशक्कत लेना दुरुस्त नहीं है। उसकी औलाद में पहली बार से संजीदगी थी जिसने हिना को खामोश कर दिया। चंद लम्हों बाद उसने धीरे से पूछा, क्या मैं अपनी अम्मी अब्बू से मिल सकती हूँ? ये सवाल करते उसकी आवाज भरा गई। उन्हें देखे बहुत दिन हो गए, ना मालूम वो कैसे होंगे। सलार ने उसकी आंखों में झांकती बेचैनी को महसूस किया। जब तुम्हारी तबीयत संभल जाएगी मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मेके लेकर जाऊंगा। हिना ने हैरत से उसकी तरफ देखा। सच? सलार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ, ये मेरा वादा है, मगर इसकी एक शर्त। हिना खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। पहले तुम मुकम्मल सेहतयाब हो जाओ, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। हिना की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। उसने आहिस्ता से शुक्रिया कहा और नजरें चुका ली। सलार खिड़की की तरफ बढ़ा, पर्दा हटा और कमरे में आती धूप को देखने लगा। उसे अंदाजा था कि असल इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। हवेली की खामोश दीवारों के पीछे नफरत, जिद और साजिश अभी भी जिंदा थी और उसे हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना था। सलार दरवाजे के पीछे खड़ा सब कुछ सुन चुका था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस औरत को बरसों से अपनी माँ समझता आया था वही उसकी जिंदगी और उसके घर को तबाह करने के लिए मंसूबाबंदी कर रही थी। वो बगैर कुछ कहे कमरे में दाखिल हुआ। ज़ैनब बेगम और रजिया एकदम घबरा गए। सलार, तुम? सलार की आंखों में दुख, गुस्सा और बेयकीनी एक साथ झलक उठी। आज मुझे मालूम हुआ है कि आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं। मैं हमेशा यही समझता रहा कि आप जो कुछ कर रही हैं मेरे भाई के गम में कर रही हैं, मगर हकीकत तो कुछ और ही निकली। ज़ैनब बेगम ने सफाइयां देने की कोशिश की, मगर सलार ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश कर दिया। बस, अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं अपनी आंखों और कानों पर यकीन कर चुका। वो सीधा अपने कमरे में गया। हिना खामोश बैठी थी। सलार ने मुख्तलिफ अल्फाज में सारी हकीकत उसे बताई और कहा कि आज के बाद ना तुम इस हवेली में रहोगी, ना मैं। नफरत के इस घर में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं। उसी वक्त उसने जरूरी सामान गाड़ी में रखा और हिना को साथ ही हवेली से निकल गया। ज़ैनब बेगम दरवाजे तक आई, मगर सलार ने एक बार भी पलटकर उन्हें नहीं देखा। सलार सबसे पहले हिना को उसके वालिदैन के घर ले गया। अपनी बेटी को सलामत देखकर सरदार जहांगीर खान और उनकी अहलिया की आंखें भर आई। सलार ने उनके सामने साफ लफ्जों में कहा कि आपकी बेटी ने बहुत दुख सहे हैं, अब इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। मैं दुश्मनी को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अगर हमारे बुजुर्गों की गलतियों का बोझ हम ही उठाते रहे तो आने वाली नस्लों को सिर्फ नफरत ही वर्षे में मिलेगी। जिरगे के बुजुर्गों को दोबारा बुलाया गया। सलार ने सबके सामने ऐलान किया कि खून बहा और इंतकाम की इस रस्म को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। उसकी बात सुनकर बुजुर्गों ने भी दोनों खानदानों में सुलह करवा दी। अहमद ने अपने कई बार बर्स का अफसोस का इजहार किया और मकतूल के लिए दुआई मग़फ़िरत की, जबकि दोनों खानदानों ने आइंदा कभी दुश्मनी ना बढ़ाने का अहद किया। कुछ अरसे बाद सलार ने शहर में अपना घर आबाद कर लिया। हिना भी आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम जख्मों से निकल कर नई जिंदगी का आगाज करने गई थी। दोनों ने फैसला किया कि उनका घर नफरत, इंतकाम और जालिमाना रस्मों से दूर होगा। उधर ज़ैनब बेगम अपनी साजिशों के बाइस
تنہا رہ گئی۔ ان کا اپنا خاندان بھی ان سے دور ہو گیا اور آخر کار انہیں احساس ہوا کہ نفرت انسان سے اس کا سب کچھ چھین لیتی ہے۔ سیلان نے زندگی میں ایک بار ہمیشہ یاد رکھی، بدلہ وقتی سکون دے سکتا ہے مگر انصاف اور رحم نسلوں کو امن دیتے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ خون بہا کی ایک اور المناک داستان اپنے انجام کو پہنچی، مگر اپنے پیچھے ہی سبق چھوڑ گئی کہ کسی ایک انسان کے جرم کی سزا کسی بے گناہ کو دینا کبھی انصاف نہیں ہو سکتا۔